وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سبحان اللہ. جیسے کہ 3 دن پہلے اسی آیہ مبارکہ پر گفتگو ہوئی، آئے مزید کچھ باتیں اسی حوالے سے، اس آیہ مبارکہ سے کچھ مزید استدلالات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، میں کہ جتنا تم سے ہو سکے تم طاقت جمع کر کے رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پالے ہوئے بندھے ہوئے گھوڑے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور تم اس طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا کے رکھو، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا کے رکھو۔ اللہ تبارک، یہاں تھوڑی سی تقسیم یوں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں وہ دنیا میں بھی لعنتی ہیں اور آخرت میں بھی لعنتی ہیں۔ ہاں جی، اور کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کی تکلیف کو اپنی تکلیف فرمایا، جی حبیب کریم علیہ السلام کی تکلیف کو اپنی تکلیف فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ کے دشمنوں کو، اس کے حبیب کے دشمنوں کو ڈرا کے رکھنا ہے، اور آگے فرمایا وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا کے رکھنا ہے۔ یہ لفظ قم جو ہے نا، اس کے سب سے پہلے مخاطب حضور کے صحابہ ہیں، ہم اس کے مخاطب بعد میں بن رہے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ پیدا ہوتے جائیں گے، دنیا میں آتے جائیں گے، جی وہ سمجھدار ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے یہ کلام لفظ قم جو ہے ان کو مخاطب بناتا جائے گا، لیکن اس کے پہلے مخاطب جو ہیں اس دنیا کے اندر قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے، وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ جی اس آیہ مبارکہ سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ کے دشمنوں، حبیب کریم علیہ السلام کے دشمنوں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے دشمنوں کے خلاف ہتھیار جمع کر کے رکھنا ہے، ہتھیار جمع کر کے رکھنا ہے جی۔ اور چونکہ کل سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا دفاع، آقا علیہ السلام کا دفاع جو ہے وہ علمی دلائل کے ساتھ، کہ جیسے دشمن میدان جنگ میں حملہ کرتا ہے مسلمانوں پر، اسی طرح کر کے سرد جنگ جو ہوتی ہے اس میں افکار پر اور ثقافت پر حملے ہوتے ہیں، افکار پر، عقائد پر، ایمان پر، جی ایمانیات پر حملے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کا حملہ ہو اسی طرح کا دفاع کرنا، اسی طرح لڑنے کے لیے آگے بڑھنا، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اور اس کے لیے ہم وقت تیار رہنا یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک روایت موجود ہے، امام تھے بہت بڑے، انہوں نے دیکھا کہ قوم جو ہے نا وہ ساری بدعقیدگی میں مبتلا ہو رہی ہے، اور اس دور کے کئی سارے علماء جو تھے وہ سارے، یعنی بڑے بڑے علماء سارا کچھ چھوڑ کے وہ جنگلوں میں چلے گئے، وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھے اور وہاں گئے، جا کے انہوں نے کہا، ان سب کو مخاطب بنایا اور کہا کہ تم یہاں بیٹھے گھاس کھا رہے ہو، ادھر رسول اللہ علیہ السلام کی امت گمراہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب بھی ہم کلمہ حق کہیں گے آگے سے لوگ لڑیں گے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، اللہ اکبر۔ آپ امام جو ہے نا واپس آئے، پھر آ کے آپ نے پھر ان کے خلاف اتنا بڑا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر غلبہ عطا فرمایا۔ جی وہ بدعقیدگی جو بادل جو سارے کے سارے چھائے ہوئے تھے ہر طرف، جی الہاد سارے کا سارا پھیل چکا تھا، زندگی پھیل چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ ہمت عطا فرمائی کہ آپ نے پھر سے جناب اسلام کے غلبے کا آپ نے بھی دن دیکھا، لوگوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ اس آیہ مبارکہ سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، آج ہمارا مزاج کیا ہے، تقریباً کوئی کافی عرصے سے مسلمانوں کا مزاج کیا ہے اور قرآن کا مزاج کیا ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ تم نے تیار ہو کے رہنا ہے، ان کو ڈرا کے رکھنا ہے،
کوئی سر نہ اٹھائے اسلام کے سامنے، چاہے وہ میدان جنگ ہو، یعنی کہ جنگ جو ہے وہ تلواروں کی نیزوں کی جنگ ہو، ہاں جی، یا پھر وہ جنگ جو ہے نا وہ افکار کے خلاف ہو، افکار اسلامی کے خلاف ہو، نظریات اسلامی کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف، رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف جنگ ہو، تو میں جیسے وہاں تیاری پہلے کر کے رکھنی ہے، اسی طرح یہاں بھی پہلے تیاری کر کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا کسی ملک کی جنگ ہوئی ہو، ادھر جناب جنگ شروع ہو گئی، ان کے پاس ہتھیار تھے نہیں، انہوں نے ساتھ ہی لوہار بٹھایا، ہم بھی تلواریں بڑھانی شروع کر دو، یہ کرنا شروع کر دو، ایسے ہوتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا، تلواریں وغیرہ پہلے تیار ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر 9 قسم کی مختلف تلواریں ہم وقت کھڑی ہوتی تھیں ایسے، یہاں تک کہ حضور کا جب وصال ہوا تو حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کے گھر میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی، تیاری پہلے ہوتی ہے۔ اسی طرح کر کے یہ دلائل کی جو تیاری ہے نا یہ بھی پہلے سے ہوتی ہے، پہلے سے ہوگی تو موقع پر آپ ان کو چپ کروا سکیں گے۔ ادھر دشمن جو ہے وہ میدان میں کھڑا ہو گیا، آپ بھاگتے پھرتے ہیں کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں بن پائے گا آپ سے۔ ایک معاملہ یہ، دوسرا معاملہ کیا ہوا، جیسے ہم نے اسلام کو معذرت خواہانہ اس مذہب پیش کیا، اس دین پیش کیا، جی اسلام تو ہے ہی بھی، جہاں پہ کوئی سر اٹھائے آپ کہیں جی ہم معافی چاہتے ہیں، ہم پیچھے ہو رہے ہیں، یہ والا پیش کیا ہم نے۔ اسی طرح میدان مناظرے میں بھی ہم نے کچھ یہی کیا۔ وہ کس طرح بھائی؟ مناظرے 2 طرح کے ہوتے ہیں، حملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حملہ ہوتا ہے دفاعی، ایک حملہ ہوتا ہے جارحانہ۔ دفاعی حملہ یہ ہے کہ وہ آپ پہ اعتراض کریں، آپ نے یہ کیا ہے، آپ آگے سے ان کو کتابیں دکھانی شروع کر دیں، اپنی کتابیں ڈھونڈیں اور دکھانا شروع کر دیں۔ ایک ہوتا ہے حملہ جارحانہ، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جہاں پہ اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ان کی کتابیں بھی پڑھیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ بے دین جو ہے آپ کے پردے پہ اعتراض کرتا ہے، جی مسلمانوں کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی کتابوں سے دکھاتے ہیں آپ کی عورتیں بھی پردہ کرتی تھی، یہ تو ننگی آپ نے کیا، آپ نے بے لباس تو اب کیا نا آپ نے ان کو، پہلے آپ کی عورتیں بھی پردہ کرتی تھی۔ آج بھی اسرائیل کے اندر بہت سارے محلے ایسے ہیں جہاں پہ یہودیوں کی عورتیں جو ہے نا وہ برقع پہن کے چلتی ہیں، نصرانیوں کے جو مذہبی کٹر لوگ ہیں ان کی عورتیں بھی برقع پہنتی۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے دفاع شروع کر دیا، انہوں نے اعتراض کیا ہمارے برقعے پر، ہمارے پردے پر اعتراض کیا، ہم نے دفاع شروع کر دیا، کہاں سے؟ اپنی کتابوں سے۔ حملہ جارحانہ ہو، ہم ان کی کتابیں نکال کے دکھائیں گے، دیکھو بھائی آپ کی کتابیں کیا کریں۔ یہاں تک کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر پردے کے بارے میں احکامات موجود ہیں، باتیں موجود ہیں ان کی کتابوں میں۔ ایک دن ایک ایسی کو بندہ تھا ہندو مذہب کا طرفدار تھا، ایسے وہ بات کرنے لگا، جی دیکھیں جی یہ پردہ جو مسلمان جو ہے نا یہی کرواتے ہیں عورتوں کو، یہی کیا کر کے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کہتے جی مجھے تو ہندو مذہب بڑا پیارا لگتا ہے، تھا مسلمان۔ میں نے کہا اچھا پیارا لگتا ہے تو پھر ہندو کی ہی کتاب اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، اگر اسی میں پردے کا حکم جو ہے نا وہ دکھ جائے آپ کو تو پھر کیا کہیں گے آپ ہندو مذہب کو بھی ظالم کہو گے؟ ایک مثال میں نے دی آپ کے سامنے، دوسری مثال دیکھیں، ہم بے اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں میں بڑے اختلاف ہیں بھائی، آپس میں کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، اب بتائیں ہم کس کی مانیں؟ سارے مولوی متفق ہو جائیں گے تب ہم مانیں گے۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں وہ جرمنی گئے، جرمنی کے ایک شہر ہے وہاں پہ وہ موجود تھے، کیا ہوا ایک نوجوان مسلمان وہ آیا، اس نے کہا جی میں اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا ایسی ایسی بات ہے مسلمانوں میں اختلاف ہی بڑے ہیں، بندہ اب کس بات پہ رکے، کس بات پہ ٹھہرے، ان کے تو اختلاف ہی بہت ہیں۔ اب کوئی ہمارے جیسے ذہن کا ہوتا تو وہ بیٹھ کے کتابیں ڈھونڈنی شروع کر دیتا، او بھائی جی یہ رحمت ہے، یہ ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا نا۔ لیکن وہ بندہ جو ہے وہ جارحانہ حملہ کرنا جانتا تھا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا یار 2-3 دن کا ٹائم مجھے دو۔ اس نے پکڑا، اسے لے کے گیا مختلف چرچوں میں لے کے گیا۔ اس نے کہا ہاں جی وہ جو کیتھولک ہیں ان کے ساتھ کیا ہے آپ کا نظام؟ ہمارا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں، عیسی علیہ السلام کے صحیح پیروکار ہی نہیں ہے۔ وہ دوسروں کے پاس لے گیا، تیسرے کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا 2-3 دن میں کافی چرچ دکھائے اسے۔ بعد میں اس نے کہا دیکھو بات سنو، صرف ایک شہر کے اندر، جس شہر میں آپ مقیم ہو، صرف ایک شہر کے اندر ان کے 109 چرچ ہیں اور ہر چرچ والا دوسرے کو مسلمان نہیں مانتا۔ اپنے طریقے سے جو مسلمان ہیں وہ نصرانی نہیں مانتا، کہتے ہیں یہ عیسی علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار نہیں، یہ تو دشمن ہیں ان کے۔ اس نے کہا بتا ہمارے ہاں کتنے اختلاف ہیں اور ان کے ہاں کتنے ہیں؟ یہاں ہر چرچ جو ہے دوسرے کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ کاش کہ ہم کبھی یہ جارحانہ حملہ سیکھتے کہ وہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں ہم ان پہ کرتے، ان کی کتابیں پکڑتے۔ آج ہمارے علماء کی کتابوں کو جا کے دیکھ لیں، مکتبے دیکھ لیں، اپنی کتابوں کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اور اپنی کتابیں جو ملیں گی وہ بھی چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہیں۔ بڑے جو عالمی مسائل ہیں اس وقت اسلام کو جو در پہ چیلنجز ہیں ان پر کوئی کتاب نہیں ہوگی ان کے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو سنجیدہ لیا نہیں ہے اس معاملے کو۔
دشمن آج کس طریقے پر کس ناج پر حملہ کر رہا ہے، ہمارے پاس وہ جواب ہی نہیں ہے اس کا، ایسے خاموش ہو کے بیٹھے ہوں۔ اب جیسے میرے کریم آقا علیہ السلام، یہ جو جارحانہ حملہ ہے نا، کہ انہی کی کتاب بھنگار کے ان کی خانہ تلاشی لی جائے، کسی جگہ پہ چوری ہو جائے، ایک بندہ آگے کہے جی میں تلاشی لیتا ہوں سب کی، تو سب کی تلاشی لینی شروع کر دے۔ کوئی ایک بندہ ذہین ہو کے ٹھہرو جی میں آپ کی بھی تلاشی لیتا ہوں، ممکن ہے اسی کی جیب سے نکل آئے، ہے جی، ممکن ہے جسے وہ ہمیں چور کہہ رہا ہے اسی کی جیب سے نکل آئے وہ سامان، بھائی ممکن ہے، اس کی خانہ تلاشی ضروری ہے، اس کے کپڑوں کی تلاشی ضروری ہے، جامہ تلاشی ضروری ہے اس کی۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ دیکھیں، مناظرے میں کئی ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات مسلمات خصم، جو دشمن کو مسلم ہے نا وہی آپ اس کے سامنے پیش کریں گے۔ اب عیسائی کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے جب کہ وہ خود مطالبہ نہ کرے۔ اگر وہ مطالبہ کرے گا بھی قرآن سے دکھائیں، آپ دکھائیں جی، یہ دیکھیں یہ قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ نے ثابت کرنی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے میرے آقا علیہ السلام کی نبوت شریفہ، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے یہودی کے سامنے، نصرانی کے سامنے۔ وہ کہے کہ میں تو قرآن کو مانتے نہیں سرے سے، بھائی آپ مجھے دلائل قرآن سے دے رہے ہیں، تو وہاں کیا کریں گے ہم؟ وہاں پہ مسلمات خصم کی ضرورت ہوگی، اس چیز کی ضرورت ہوگی جو مد مقابل ہمارا جسے مانتا ہے۔ یہودی کسے مانتا ہے؟ تورات کو مانتا ہے۔ نصرانی کسے مانتا ہے؟ انجیل کو مانتا ہے۔ تو ہمیں پھر ضرورت ہوگی انجیل اور تورات دکھانے کی، اور انجیل اور تورات سے ہمارے مکتبہ خالی ہیں، ہمارے کتب خانے خالی ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں علماء کی، وہاں بھی کتابیں موجود نہیں ہیں۔ ہندو جو ہے ہمارے اوپر اعتراض کرے گا، ہاں جی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے ہیں، اب ہم جناب اس کے فوائد بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہے کہ اگر ہم ان کی کتابیں پڑھیں، ہم ان کی کتابوں کو پکڑ کے کہیں گے آپ کو فلاں پنڈت فلاں 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 مان جو ہے ان کے گھر میں تو سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں تھیں، اور 9 پہ اعتراض ہے، سینکڑوں پہ اعتراض ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب ہی ہوگا جب ہم اس اصول کو سمجھیں گے۔ رب تعالیٰ نے ان کو ڈرا کے رکھنا، دھمکا کے رکھنا، سر نہ اٹھائیں ان کو۔ اگر ہم اپنی ہی تلاشی دیتے رہیں گے ان کو، کب تک تلاشی دیں گے اپنی؟ کب تک اپنی صفائیاں دیتے رہیں گے؟ ان کو بھی پکڑیں یار، یہی داڑھی مسلمان دہشت گرد ہے بھی، کیوں داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے؟ ہندوؤں کی داڑھی ہے، یہودیوں کی داڑھی ہے، نصرانیوں کی داڑھی ہے، کوئی مذہب پوری دنیا میں دکھا دیں، وہ چاہے جس مذہب کی مرضی ماننے والے ہوں، ان کے پنڈتوں کی وڈیروں کی داڑھیاں نہ۔ ہم پہ اعتراض ہے لیکن وہاں اعتراض نہیں ہے، کیوں؟ وجہ اس کی یہ بنی ہے کہ ہم نے اپنے کپڑوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یار وہ کیا کر رہے ہیں۔ جس چیز کی وجہ سے ہم پہ اعتراض ہو رہا ہے وہی چیز اگر وہاں بھی پائی جا رہی ہے تو پھر اب انہوں کو پکڑے نا پھر۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ مبارکہ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کا۔ اب دیکھیں ابو حارثہ نام کا ایک نصرانی بڑے سارے علماء کو لے کے، اپنی مذہب کے نصرانیوں کے، ان کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے جی، فرمایا کہ کس موضوع پہ بات کرو گے تم؟ وہ کہنے لگے جی الوہیت عیسیٰ پر، عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے پر، خدا ہونے پر، اس موضوع پہ بات کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں دلیل دو۔ اس نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا نہیں ہیں، اگر ہیں تو آپ بتا دیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر خدا پکا، خدا ہی ابا ہے پھر، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جی ابن اللہ کا، ابنیت کا عقیدہ جو ہے ان کا وہ اس چیز سے ماخوذ ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا پڑے گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، یہ نہیں فرمایا کہ میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، نہ، فرمایا کہ تمہاری کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی نہ اماں تھی نہ ابا، پر ان کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ابا نہ ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام خدا بنتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نہ اماں ہے نہ ابا ہے، وہاں کیا کہو؟ خاموش، چپ ہو گیا۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے کس طرز پر، کس نہج پر ہماری رہنمائی فرما رہی ہے کہ تم نے دشمن کو پکڑنا، کیسے پکڑنا۔ یہ نہیں فرمایا حضور نے جی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو میں کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے، نہ مسلمات خصم کو پیش کیا حضور نے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں جی، آپ کے احوال پڑھنے، ایک روایت اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتح بریزی میں نقل کی ہے، ایمان دل میری بات پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہیں جی آپ جب نیشا پور میں گئے تو پھر کیا ہوا جی؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ آپ پالکی میں ہیں، امت کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پالکی کو اٹھائے ہوئے ہے، پورے نیشا پور میں شور مچا ہوا ہے کہ اہل بیت کے امام تشریف لے آئے ہیں جی۔ تو کہتے ہیں جی آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو پالکی سے جیسے کپڑا ہٹایا تو کہتے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل گئیں ہیں جی۔ انہوں نے کہا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اتنا سونا ہے تو حضور کتنے سونے ہوں ہیں جی۔ لوگوں نے کہا جی آپ ہمیں حدیث سنا دیں، انہوں نے پھر وہ حدیث سنائی ہاں جی، اپنے ابا سے اس طرح کر کے رسول اللہ علیہ السلام سے، پھر آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے بیان کیا تھا، جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے بیان کیا تھا ہاں جی، وہ بیان کیا تو فرمایا کہ
جو وہاں پہ لکھنے والے لوگ تھے نا ان کی تعداد غالباً 70,000 لوگوں کی تعداد تھی جو اس روایت کو نقل کر رہے تھے. سبحان اللہ. بتائیں یہی امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا گیا مامون رشید خلیفے کی طرف سے کہ یہاں پہ یہودی اور نصرانی جو ہیں یہ بہت باتیں کر رہے ہیں, آپ تشریف لائیں اور ان کا ناطقہ بند کریں. امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے گئے. جب وہاں گئے تو ان کے راس الجالوت نام کا یہودیوں کا بڑے مذہبی رہنما ان کا, اور اس طرح کر کے جاسلیک نام کا ایک نصرانی بہت بڑا پادری پوپ وہ جناب, اور بہت سارے مذہبوں کے سارے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا جی امام علی رضا آ رہے ہیں, آپ تشریف فرما ہوئے. میں ہاں بھائی کس موضوع پہ بات کرو گے؟ پہلے موضوع جو ہے نا وہ حتمی شکل اختیار کر دے تو پھر ہی بات ہوگی. انہوں نے کہا ہاں جی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اور الوہیت عیسیٰ پر بات ہوگی. اس نے کہا آپ یہ ثابت کرو گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور رسول ہیں, اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خدا ہی ہیں, وہ خدا کے بیٹے اور خدا ہیں, ابن اللہ بھی ہیں خود الہ بھی ہیں, ہم یہ ثابت کریں. حضرت امام نے فرمایا کہ پہلے تم بولتے ہو یا میں بولوں؟ اس نے کہا میں بولتا ہوں. میں بھی بولو. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہیں. میں دلیل کیا ہے اس پر؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا جو مردوں کو زندہ کرے وہ خدا ہوتا ہے؟ کہا خدا ہوتا ہے. اور میں تمہاری کتاب میں حضرت علی علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے حضرت علی علیہ السلام. میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے 35,000 مردوں کو 60 سال کے بعد زندہ کیا, یہ بھی آپ کی کتاب میں موجود ہے. انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں مانتے ہو؟ پھر مانو حضرت علی علیہ السلام کو, حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھی خدا مان. اب چپ, جواب نہیں ہے اس کے بعد اس بات کا. کیوں؟ آپ نے پکڑے اسے اسی بات سے جو اس کے گھر میں موجود تھی. اگر پڑھائی نہ ہوتا ان کو تو جواب کیسے دے پاتے بتائیں. اب دوسری بات اس نے کی, اس نے کہا جی آپ بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے, اس بات پہ دلیل دیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ السلام سچ ہی کہتے تھے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے. نہ, میں تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد وہ پیغمبر آنے والا ہے, میں اپنے آپ کو ان کے نالین کے تسمے باندھنے کے بھی لائق نہیں سمجھتا. میں کہ تمہاری کتاب میں. اور دوسرا فرمایا کہ تمہاری ہی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے کچھ عرصے بعد حضرت فارکلیت تشریف لائیں گے. حضرت فارکلیت تشریف لانے والے ہیں. تو میں وہ کون ہے؟ میں وہ ہمارے آقا علیہ السلام. اب جب حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں اس کے سامنے رکھی, اس کا دعوی الوہیت جو ہے اس کی نفی کی آپ نے انہی کی کتاب سے, میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کیا انہی کی کتاب سے. تو بھائی جب تک یہ جارحانہ حملہ ہم نہیں کریں گے, ہم اس طاقت میں اور پاور میں نہیں آئیں گے, تب تک ہم اسی طرح ہی رہیں گے. بھائی دشمن ہم پہ حملہ کرتا رہے گا. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا نام جو ہے وہ محمد تھا. امام باقر رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ محمد تھا. باقر تو آپ کو یہ لقب تھا آپ کا کہ علوم کی معرفت ہیں اور ایسے علوم کو بیان کرتے تھے لوگ ہکے بکے رہ جاتے تھے. باقرہ گائے کو کہتے ہیں, گائے کو باقرہ بھی اسی لیے کہتے ہیں وہ زمین پھاڑ دیتی ہے. میں اس جس نے زمین کو پھاڑ کے زمین کے اندر جو بھی ہو باہر آ جاتا ہے, باقرہ گائے اس کو پھاڑتی ہے. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو تھا وہ باقر العلوم تھا, علوم کی تہ تک پہنچنے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان, جو 2 سال پورے میں نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام جعفر صدیق رضی اللہ عنہ کی نوکری کی ہے نا, اگر وہ نہ کی ہوتی تو فرمایا کہ نعمان تو ہلاک ہو جاتا. حساب لگا. تو اتنے بڑے وہ امام ہیں جی. آپ ملک شام تشریف لے گئے, وہاں پہ سالانہ جلسہ تھا عیسائیوں کا. ان کا بہت بڑا پادری جو ہے وہ جناب اسٹیج پہ موجود ہے. جیسے اس نے دیکھا مجمع کو تو مجمع میں الگ تھلگ کے کیفیت کے شخص دکھائی دیا. انہوں نے کہا جی آپ مسلمان ہیں یا میں مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ عوام میں سے ہیں یا علماء میں سے ہیں؟ ہمارے جیسے کو ہوتا تو فوراً کہتا جی میں علامت الدار ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں بات بھی ایسی کی, آپ نے فرمایا کہ عوام میں سے نہیں ہوں, عوام میں سے نہیں ہوں. تو اس نے کہا اچھا. اس نے کہا پھر سوال کرنا چاہتے ہو تو کرو.
اور تو نے کوئی پوچھنا تو پوچھ، مجھے کیا ضرورت ہے تجھ سے پوچھنے کی، میرے پاس تو رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن موجود ہے، میں نے کیا پوچھنا تم سے؟ اس نے کہا تمہارا یہ دعویٰ ہے مسلمانوں کو 2 سوال، ویسے اس نے 5 سوال کیے، 2 سوال زیادہ عام ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے اس کو زیر کیا آپ نے، کیسے چپ کروایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں سوال کرو۔ اس نے کہا جی مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو اسے پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ہے نا حدیث پاک، آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، جب بندہ جنت میں جائے گا کھائے پیے گا، جی ہلکا سا پسینہ آئے گا اسے، ہلکا سا، سارا کچھ ہضم، سب کچھ ہضم، کوئی جناب بیت الخلاء کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس پر کوئی نظیر اگر ہو پوری دنیا میں آپ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا جنین، بچہ چھوٹا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ناف کے ذریعے جی خوراک اس کے پیٹ میں جاتی ہے، کھاتا پیتا رہتا ہے، جی 4تھے مہینے سے شروع کرتا ہے 9ویں مہینے تک کھاتا ہے، کبھی پیشاب پخانہ کیا اس نے کہا جی نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے جس طرح یہ کھاتا رہتا ہے بغیر پیشاب پخانے کے، بالکل تندرست رہتا ہے، اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہاں رکھ سکتا ہے وہ جنت میں جنتیوں کو بھی رکھ سکتا ہے۔ اس نے آگے سے پھر سوال کیا، اس نے کہا جی میں اور حیران ہوں گے، باقی 3 سوال کرنے کے بعد اس نے یہ سوال جب کیا نا اس نے قسم اٹھائی، اس نے کہا خدا کی قسم کہہ رہا ہوں اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس کا سوال سننے سے پہلے فرمایا میں یہ قسم تم نے جھوٹی اٹھائی ہے، توبہ کر اس سے، سوال جو بھی کرے گا تجھے جواب ملے گا، یہاں جواب ملے گا تم۔ اس نے کہا وہ کون سے ایسے 2 بھائی ہیں جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی وقت میں فوت ہوئے ہیں، ایک ہی دن میں فوت ہوئے ہیں، لیکن ایک کی عمر 50 سال ہے، ایک کی عمر 150 سال ہے۔ اور میں نے تجھے کہا تھا نا قسم جھوٹی اٹھائی ہے، تو نے جواب آ رہا ہے، سبحان اللہ، جواب آ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے عزیرہ، آگے گول ہا ہے، عزیر اور عزیرہ یہ 2 بھائی تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے۔ عزیرہ جو حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ گھر سے نکلے، راستے میں انہوں نے کوئی مردے دیکھے، بندے قتل ہوئے پڑے ہیں، انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ان کو زندہ تو کرے گا، یہ ایمان ہے میرا، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے، کیسے کرے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 سال وہاں سلا دیا، 100 سال کے لیے جی ان کی جو سواری تھی جانور وہ بھی فوت ہو گیا، گوشت بھی گل گیا اس کا، بالکل ہڈیاں اور چند بال وہاں پڑے ہوئے تھے، ہڈیاں چمک رہی تھی، اور کھانا جو تھا وہ بالکل صحیح سلامت کھڑا ہوا تھا، کھانا بالکل صحیح سلامت۔ جس کی عمر تھوڑی ہے وہ کھڑا ہے، جس کی عمر زیادہ ہے وہ چلا گیا دنیا سے، رخصت ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے دکھایا سارا معاملہ، آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے بھائی کے گھر گئے، سیدھا عزیرہ کے گھر، وہاں جا کے کہنے لگے سناؤ جی کیا حال ہے، خیریت؟ باتیں شاتیں ہونے لگی، فرمانے لگے یار تیرا ایک بھائی تھا جی، اب وہ جو ہیں ان کی عمر 125 سال ہو چکی ہے۔ عزیرہ کی عمر کتنی ہے؟ 125 سال۔ جب یہ وہاں گئے تو ان کی عمر کتنی ہے؟ وہی 25 سال، 25 سال کی عمر ہے جی۔ آپ گئے وہاں پہ، وہاں سے واپس آئے تو آ کر آپ نے باتیں ہونے لگی، بچپن کی باتیں جب سنائی نا انہوں نے اپنے بھائی کو، انہوں نے کہا یار یہ والی باتیں جو تم یہ سنا رہا نا میرے بھائی عزیر میں اور مجھ میں ہوئی تھی، ہمارے درمیان کوئی ایسا جاننے والا بندہ ہی نہیں ہے، تو کیسے سنا رہا ہے؟ تو انسانوں میں سے ہے، جنوں میں سے ہے، بتا تو ذرا تعارف تو کروا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر ہی ہوں جی، میں عزیر ہی ہوں۔ اس کے بعد 25 سال آپ حیات رہے ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ، 25 سال پورے۔ جب ان کی 50 سال عمر ہوئی، بھائی صاحب کی عمر 150 سال ہو گئی، اسی دن اکٹھے فوت ہوئے، اکٹھی تدفین ہوئی۔ آپ نے میں دیکھ جی ایک بھائی ایک دن پیدا ہو رہے ہیں، دونوں ایک ہی دن فوت ہو رہے ہیں، ایک کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہے، ایک کی عمر 150 سال ہے۔ اب وہ ہکا بکا ہو گیا، اس نے سٹیج چھوڑا، سٹیج چھوڑنے کے بعد اس نے کہا اپنے نصرانیوں کو کہ تم نے یہ جان بوجھ کے حرکت کی ہے مجھے ذلیل کروانے کے لیے کہ اسے مسلمانوں کے مولوی کو سامنے بٹھایا جائے میرے، اور مجھے شرمندہ کیا جائے، ذلیل کیا جائے، لہٰذا آج کے بعد جب تک میں زندہ رہوں گا تمہارے اسٹیج پہ تقریر کرنے نہیں آؤں گا۔ اسٹیج ہی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ بتائیں جی کیسا حملہ ہے؟ اور آج ہم کیا ہیں؟ معذرت خانہ دین پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے ایک نصرانی نے کہا کہ آپ کا جو دین ہے نا وہ تعصب والا ہے۔ اور میں وہ کیسے تعصب آ گیا ہمارے دین میں؟ ہمارے دین میں تو تعصب ہے ہی نہیں، ہمارے دین میں تسلب ضرور ہے، تعصب نہیں ہے۔ اس نے کہا جی دیکھیں بات سنیں، آپ لوگ جو نا آپ کہتے ہو کہ مسلمان نصرانی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، یہودی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے،
یہ حکم اس وقت کا ہے، اب تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ وہ اپنے اصل دین پہ نہیں رہے. تو کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں نصرانی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے مسلمان، یہودی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، جبکہ مسلمان عورت کے ساتھ نہ یہودی شادی کر سکتا ہے نہ نصرانی کر سکتا ہے. یہ تعصب بھی تو ہے اور کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابو بکر باقلانی رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب جواب ارشاد فرمایا. اب میں دیکھو بات سنو. بات یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، ہم نے تورات کو بھی مانا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، ہم نے انجیل کو بھی مانا. ان کو ماننے کی وجہ سے، اس کے ماننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عورتیں ہمارے لیے حلال کی. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں جو ہے نا، ہماری عورتیں تمہارے لیے حلال ہو جائیں، تو جیسے ہم نے تمہارے نبی کو تمہاری کتابوں کو مانا، اس طرح تم ہمارے نبی کو ہماری کتاب کو مان لو، ہماری عورتیں تمہارے لیے حلال ہو جائیں. وہ ہکا بکا ہو گئے. جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس. اعتراض دیکھو کیسا کیا اس نے، اور جواب کیسا پایا اس بندے نے. یہی پہ لاہور میں ایک مناظرہ ہو رہا تھا پادریوں کے ساتھ. مسلمانوں کے مولوی جو ہیں بیچارے زور لگا چکے تھے، ہفتے سے زائد وقت ہو چکا تھا. ایک بزرگ تھے حافظ نبینا، وہ بھی بڑے مناظر تھے. وہ یہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا یہاں پہ، بڑی فضا جو ہے نا بڑی پریشان کن ہے لاہور کی. انہوں نے کہا جی ایسے ایسے مناظرہ ہے، مولوی بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، پادری جو ہے ان کو سانس نہیں لینے دے رہا. انہوں نے کہا اچھا مجھے لے چلو. وہ وہاں جب پہنچے تو پہنچتے ہی انہوں نے بغیر کچھ بات کی انہوں نے کہا یار مجھے جہاں وہ پادری کھڑا نا وہاں لے چلو. اب وہ گئے وہاں پہ، جا کر کے اس کا ٹٹولا اس کا جسم، اور جیسے گربان پہ پہنچے گربان پکڑ کے تھپڑ ٹھوکا زور سے. وہ مناظرہ جو تھا وہ اب مقدمے میں تبدیل ہو گیا. انہوں نے جا کے کیس کر دیا وہ حافظ نبینا پر. وہ بھی یہاں رک گئے لاہور میں. انہوں نے کہا یہ مقدمہ لڑ کے پھر ہی جائیں گے یہاں سے. عجیب بات ہو گئی بھی، کچھ سنے سنا ہے بغیر ہی آگے اس کے منہ پہ ٹھوک دی تھپڑ. جی جب جج نے بلایا، جج بھی انگریز ترجمان رکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہاں جی آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور اس کی بے عزتی کی ہے، توہین کی ہے اس کی آپ نے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، اس کا پہلے دین بتاؤ، دین کیا ہے. مسلمان ہے تو پھر یہ ہمارا معاملہ ہم خود نمٹ لیں گے. اگر آپ کا نصرانی ہے تو پھر بات اور ہے، پھر آپ بات چلائیں آگے، مقدمے کو آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نصرانی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نصرانی ہے ہی نہیں، نصرانی نہیں. اس نے کہا وہ نصرانی ہے، خود مناظرے کر رہا ہے، پادری ہے ہمارا، آپ کہتے ہیں نصرانی نہیں ہے وہ. انہوں نے کہا جی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں جب تک ان کی جامع تلاشی نہیں ہوگی، خانہ تلاشی نہیں ہوگی تو کیسے پکڑیں گے ہم. حافظ نبینا عالم، انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نصرانی بندہ جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نصرانی جو ہے اس کو کوئی تھپڑ مارے ایک طرف منہ پر تو اس پر واجب ہے کہ اپنی دوسری رخسار بھی آگے کرے. انہوں نے کہا یہ ابھی تھوڑی ہے ایک اوٹو کو. انہوں نے کہا اگر یہ سچا نصرانی ہوتا تو اس پر تو واجب تھا کہ دوسری گال بھی آگے کرتا، بھیتر ہی ٹھوک. اور اس نے جب منہ موڑ لیا، مجھ پہ مقدمہ کر دیا، مجھے یقین ہو گیا یہ نصرانی ہے ہی نہیں. اب وہ مرتا کیا کرتا بتائیں. ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ حیران کن بات جو ہے نا، دیکھیں جن کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک تھپڑ لگے دوسری گال آگے کر دو، ہیں وہ والے آج ہمیں مار رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی ادھر بھی مارو، کہ یہ فائٹ رہ گئی ہے. بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں اور ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں. عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی گھر نہیں بنایا، بغیر گھر کے رہے عیسیٰ علیہ السلام. اور میرے آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ جب حضور تشریف لے آئے، یہاں پر آ کے مسجد نبی کے ساتھ پہلے حضور نے پھر گھر تعمیر کروائے. 9 گھر تھے حضور کے، 9 گھر پورے. عیسیٰ علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا. ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ گھر کیوں نہیں بناتے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جس کے پیچھے تو لگا ہوا اسے گھر بنانے کی ضرورت ہے. گھروں سے محلہ بنتا ہے، محلوں سے جناب شہر بنتا ہے، شہروں سے معاشرے بنتے ہیں، معاشروں پر حکومت ہوتی ہے. تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ تو سیدھا گھر ہی نہیں بناتے عیسیٰ علیہ السلام. تو بتائیں معاشرہ کیسے بنے گا، باقی چیزیں کیسے بنے گی، شہر کیسے بنے گے، حکومت کیسے بنے گی؟ تو یہ حکومت بنانے کے لیے تو میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، یہ تو حضور تشریف لائے. ان کا تو حق ہی نہیں ہے یہودیوں اور نصرانیوں کو حکومت بنانے کا. حکومت بنانے کا حق اگر کسی کو ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو ہے، بس اس کے علاوہ کوئی حکومت نہیں بنا سکتا. لیکن یہ الگ بات ہے مسلمان جو ہے وہ خود جناب انہی کی حکومت کو تسلیم کیے بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جتنی بھی باتیں ہوں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا.